جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مخاطب مذکر مخاطب کے 3 صیغے ہم نے پڑھے تھے۔ اب ان 3 صیغوں کا قرآن پاک سے مثالیں نکال کے دیکھنی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اس جیسی شکل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو پھر ان کا ترجمہ اس کی مدد سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو یہ کافی دنوں سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کو کوئی فائدہ بھی ہے تو آپ دیکھ لیں ذرا۔ ضربتا ترجمہ کیا تھا؟ مارا تو ایک آدمی۔ اب سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت، صراط الذین انعمت، یہ ایک نہیں سینکڑوں ہیں، یہ تو شروع میں آ گیا، تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ انعمت، اب دیکھو صیغے دونوں ایک ہے نا، تا آخری حرف تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، آخری حرف تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، دونوں صیغے مل گئے، یہ بھی واحد مذکر مخاطب، یہ بھی واحد مذکر مخاطب، تو جو اس کا ترجمہ ہوگا وہی اس کا ترجمہ ہوگا۔ اس کا ترجمہ کیا تھا؟ مارا تو ایک آدمی نے، مارا تو ایک آدمی نے، انعامتا انعام کرنا، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انعام کیا تو نے، انعام کیا تو ایک آدمی نے، انعام کیا تو ایک آدمی نے، تو اس سے مراد چونکہ اللہ کی ذات ہے، تو اب اس کو کیا کہ انعام کیا آپ نے، انعام کیا آپ نے، تو ضربتا مارا آپ نے، انعامتا انعام کیا آپ نے۔ تو اب دیکھو اس جیسا لفظ کہاں پر آئے گا؟ ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں بار آئے گا۔ جی دوسرا ترجمہ دیکھ لیں، ضربتما، اسی کو بنا لو، انعمتما، انعمتما، چونکہ واحد سے تثنیہ، پہلے سے دوسرا بنانا، آخر میں تو ما لگا دو، تو انعمتما، پہلے ضربتما کے کر لیں، ضربتا تو نے مارا، ضربتما تم 2 آدمیوں نے مارا، ضربتما تم 2 آدمیوں نے مارا، تو انعمتما کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ انعام، تم 2 نے انعام کیا، جیسے مارنے والے سے پہلے 2 تھے نا، تم 2 نے مارا ہے، تو انعام کرنے والے بھی 2 ہو گئے، تم 2 نے انعام کیا۔ تو دوسرا صیغہ اس کی پہچان، تو اس کی بھی پہچان ہوگی، دونوں کا ترجمہ ایک ہے، مارا تم 2 آدمیوں نے، انعمتما انعام کیا تم 2 آدمیوں نے۔ اب تیسرا صیغہ ہے ضربتم، اب اس کے اندر قرآن پاک کے اندر بہت سارے مثال ہیں، علمتم، علمتم، علمتم الذین اعتدوا، علمتم، ضربتم، بالکل صیغوں شکل مل رہی ہے، آخر میں تم مارا ہے، ادھر بھی آخر میں تم مارا ہے، یہ جمع مذکر مخاطب، یہ جمع مذکر مخاطب، جو ترجمہ اس کا جس طرح اس کا ترجمہ کرنا ہے اسی طرح اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ ضربتم کا ترجمہ مارا تم سب آدمیوں نے، مارا تم سب آدمیوں نے، تو علمتم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ جان لیا تم سب آدمیوں نے، علمتم الذین اعتدوا فی السبت، وہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ جی تو وہ جو آیت نازل ہوئی وہ تو لمبی بات ہے، لیکن اصل صیغہ علمتم ہے، ضربتم مارا تم سب آدمیوں نے، علمتم جانا تم سب آدمیوں نے۔ اور مثال اس کی دیکھ لو، قرآن پہ آتے ہیں مستطعتم، مستطعتم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ پھینکنے کی جو طاقت ہے اس کی بھرپور تیاری کرو، تو وہاں لفظ آتا ہے مستطعتم، ماں کو بھی ہٹا دو، استطعتم، استطعتم، تو اب دیکھو ضربتم آخر میں تم، استطعتم آخر میں تم، جو یہ صیغہ وہی یہ صیغہ، تو پہلے تو صیغے کی پہچان ہوگی کہ آخر میں تم آتا ہے، آخر میں تم آتا ہے، صیغہ جمع مذکر مخاطب کا ہو گیا۔ اب ترجمہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ ضربتم کا ترجمہ کیا ہے؟ مارا تم سب آدمیوں نے، مارا تم سب آدمیوں نے، تو استطعتم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ جی طاقت رکھو تم سب آدمی، استطعتم طاقت رکھو تم سب آدمی، تو مارو تم سب، مارا تم سب آدمیوں نے، تو استطاعتم کا مطلب بن جائے گا طاقت رکھی تم سب آدمیوں نے، طاقت رکھی، مارا تم سب آدمیوں نے، استطاعتم طاقت رکھی تم سب آدمیوں نے۔ تو اب یہ دیکھو، یہ ہم نے 2 لفظ لیے ہیں، یہاں پر سینکڑوں الفاظ اور بھی لکھے جا سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں لکھیں گے بھی،
تو بتلانا مقصود آپ کا یہ ہے کہ قرآن پاک کا اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہو تو سیغوں کی پہچان اس کے بغیر یہ ناممکن ہے. اب یہ لفظ 3 ہے، 3 نہیں ہے، بلکہ ہم نے 3000 کی تعداد میں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ وہ الحمدللہ حل کر لیا.